آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اپنے بیماروں کا صدقے کے ذریعے سے علاج کرو، اپنے بیماروں کا صدقے کے ذریعے سے علاج کرو۔ علاج کرنے کے کچھ سنت طریقے ہیں۔ سب سے اول تو 2 رکعت نفل پڑھنا، 2 رکعت نفل پڑھنا، پھر اس کے بعد دعا مانگنا اور صدقہ کرنا، اس کے بعد ہے دوا دلوانا۔ یہ ساری چیزیں یہ کے بعد دیگر ہیں۔ ہمارے ہاں تو سب سے پہلے دوا لی جاتی ہے، اس سے بہت عرصے کرتے رہیں تو پھر کچھ نہ کچھ دعا کر لیتے ہیں جب بیماری زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر بھی کام نہ چلے تو پھر کسی بھی نماز کے بعد کوئی موقع مل جائے تو 2 رکعت نفل پڑھ لیتے ہیں، ورنہ اوروں کو ہی کہتے رہتے ہیں، فون کر کے کہتے رہتے ہیں بھئی دعا کرنا ٹھیک ہو جاؤ، دعا کرنا، خود نہیں دعا کرتے، اوروں کو ہی کہتے رہتے ہیں جو ملتا ہے بس دعا کرو اللہ کرے، اللہ ٹھیک کر دے۔ اور جب ہر طرف سے کام ختم ہو جاتا ہے، ڈاکٹر بھی جواب دے دیتے ہیں، پھر ہم لوگ صدقہ کرنا شروع کرتے ہیں، جبکہ یہ شروع کا عمل ہے کہ جیسے ہی کوئی بیمار ہو اس کے لیے صدقہ کیا جائے۔ اب بات یہ ہے کہ صدقہ کیا کتنا جائے، صدقہ کیا کتنا جائے۔ ویسے تو اپنی جتنی طاقت ہو اتنا کیا جائے۔ اب یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ طاقت کتنی ہے، وہ ہم دیکھ لیں۔ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اسے فیس دیتے ہیں تو جتنی ہم نے ڈاکٹر کو فیس دی ہے کم سے کم اتنا تو صدقہ لازمی کریں۔ ہم لوگ ڈاکٹر کو 2000 روپے دے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں اور صدقہ ہم 50 روپے کرتے ہیں۔ اس طرح بلائیں ٹلنے والی نہیں ہیں، بیماریاں ٹلنے والی نہیں، بلکہ جتنا ہم دنیا والے اسباب کے اوپر لگا رہے ہیں اتنا اور اس سے کئی گنا زیادہ ہمارا یقین اللہ کے راستے کے اندر دینے کا ہو، اور اس کا جو ہمارے اوپر ریئیکشن ہونے والا ہے اس کا ہمیں یقین ہو کہ اس کے اوپر ہمیں کیا ملنے والا ہے، اور حقیقت میں اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمارے بیماری کو اور ہماری پریشانی کو حل کریں گے۔ ہم لوگ دوائیوں کے اوپر لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، جب صدقہ کرنے کا وقت آتا ہے کہا جائے صدقہ کیا جائے تو 2-4 ہزار روپے دے دیتے ہیں زیادہ زیادہ، کہاں لاکھ اور کہاں 2-4 ہزار روپے۔ اور یہ کر کے دیکھ لیں کہ جتنا ہم ڈاکٹر کو دے کر آئے ہیں، دوا جتنے کی ہم نے لی ہے اتنا ہی ہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں، دیکھنا کتنی جلدی ٹھیک ہوں۔ میں نے ایک صاحب کو عرض کیا کہ کتنا لگایا پیسے کے اوپر، وہ مجھے کہہ رہے تھے، بار بار کہتے تھے مولوی صاحب دعا کرنا میں ٹھیک ہو جاؤں، مولوی صاحب دعا کرنا ٹھیک ہو جاؤں، بڑا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا کتنا لگایا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اتنے ہزار لگا چکا ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو میں نے کہا کہ فائدہ ہو جائے گا اگر آپ اتنے ہزار ہی اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کر دو۔ چند دن کے بعد مجھے ملے کہہ رہے میں ٹھیک ہو گیا، چند دن کے بعد ملے کہہ رہا میں ٹھیک ہو گیا۔ میرا تو وہی یقین تھا کہ شاید اس نے صدقہ کر دیا ہوگا، تو میں نے کہا صدقہ کر دیا تھا، تو کہہ رہے وہ صدقہ کرنے کے نام سے ہی ٹھیک ہو گیا میں تو، کہ اتنے اللہ کے راستے میں کیسے دیے جائیں گے، ہے جی۔ اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے ہماری جان نکلتی ہے، طبیعت نہیں مانتی وہ کہ میں اللہ کے راستے میں اتنے 100 روپے اتنے ہزار ڈاکٹروں کو دے دیا اور 1 سال تک اور بھی دیتا رہتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب ادھر سنا تو ایسا نفس کے اوپر پڑا کہ خود ہی ٹھیک ہو گیا، اگر اب تو میں بیماری کوئی نہیں ہوں۔ تو اگر ہم شروع میں اللہ کے راستے کے اندر دے دیں اور اس کے اوپر ہمارا کامل یقین ہو کہ میرے نبی کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ جھوٹ نہیں ہو سکتے، وہ غلط نہیں ہو سکتے، اس میں کسی قسم کے شک نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، میرے نبی نے جو فرما دیا بس فرما دیا۔ ایک صحابی آئے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا پیٹ چالو ہو گیا، مجھے دست لگ گئے، موشن لگ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہد کھا، شہد کے اندر شفا ہے۔ وہ گئے اور انہوں نے جا کر شہد کھایا، پھر آئے بعد میں اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو اور بھی زیادہ کام خراب ہو گیا، میرا پیٹ اور زیادہ چالو ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہد کھا، شہد کے اندر شفا ہے۔ انہوں نے پھر جا کر شہد ہی استعمال کیا، پھر واپس آئے اور پھر آ کر یہی شکایت کی کہ یا رسول اللہ تو اور زیادہ بڑھ گیا کام، ہمت ختم ہو رہی ہے، جو کھاتا ہوں نکل جاتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ شہد کھا، اللہ نے شہد کے اندر شفا رکھی ہے۔ اب وہ ہر دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اور انہیں اپنے پیٹ کے اوپر یقین نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں پیٹ تو جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ وہ پھر گئے تیسری مرتبہ، پھر جا کر کھایا،
اور پھر جب بعد میں آئے تو اگر کہنے لگے یا رسول اللہ میں بالکل ٹھیک ہو چکا ہوں، بالکل ٹھیک ہو چکا ہوں۔ تو صحابہ کو اتنا کامل یقین ہوتا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، تو ہمیں ایسا ہی یقین ہو کہ ہمیں آنکھوں سے کچھ نظر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، ہمارے اللہ نے جو فرما دیا، وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ اس میں تھوڑی سی دیر سو ہو سکتی ہے کسی مصلحت کی وجہ سے، وہ بالکل جھوٹ نہیں ہو سکتا، بلکہ جو اس کو جھوٹ یا اس کی طرف لے کر بھی جائے تو اس کے تو ایمان کے اندر ہی شک پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔